السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا آغاز پھر ایک ایسی جگہ سے ہو رہا ہے جو کہ ہر انسان کی زندگی کا انجام ہے۔ ہر انسان نے ایک دن اس جگہ پہ پہنچنا ہے۔ صرف بات اتنی ہے کہ کون سا انسان اس جگہ کو یاد رکھتا ہے اور یاد رکھنے کے ساتھ دوسرے انسانوں کی حق تلفیاں نہیں کرتا۔ دیکھیں یہاں پہ کتنی خاموشی ہے، بالکل کسی قسم کا کوئی ریل پیل، کوئی مقابلات بازی، کوئی دنیا کی دوڑ پیل نہیں ہے۔ تو انسان جو بھی ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی پا کے آیا، اس کو اس مقام کو کبھی نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ یہاں ایک دفعہ جو بندہ پہنچ جاتا ہے اس کے لیے کوئی واپسی نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ درجنوں کے حساب سے پرانے لوگ جنہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں آج کے انسان کی طرح مقابلوں میں حصہ لیا ہوگا، مال بنانے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، لیکن جب یہ وقت آ گیا تو پھر یہاں میرا خیال ہے ان کا پتہ لینے یا ان کا حال دیکھنے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں ساتھ ساتھ دنیا کی ریل پیل بھی نظر آ رہی ہے آپ کو، اپنے اپنے کاموں پہ دنیا جا رہی ہے، زندگی کا نظام چل رہا ہے، لیکن یہاں جو خاموشی ہے وہ دنیا میں آپ کو اور کسی جگہ پہ نظر نہیں آ رہی۔ ان میں سے پتہ نہیں کتنے ایسے بھی ہوں گے جو بہت ساری حسرتیں اپنے ساتھ لے گئے کہ شاید ان کو وقت مل جاتا تو اپنے پیاروں، عزیزوں یا ان لوگوں سے جن سے کوئی زیادتی ہوئی وہ معافی کے طلبگار ہو جاتے۔ لیں جی، ایک نظارہ آپ نے وہ دیکھ لیا کہ جہاں پہ انسان کا کوئی کسی قسم کا کوئی پیچھے عمل دخل نہیں رہ جاتا کہ اپنے لیے وہ کچھ کر سکے، اور ایک ہے یہ نظارہ جہاں ہر انسان کی زندگی میں وقت ہے کہ وہ جتنا اپنے آپ کو چاہے صحت کے معاملے میں اچھا کر لے اور جتنا چاہے اپنے آپ کو اپنے اعمال کے لحاظ سے بہتر کر لے۔ جس انسان کو اس مقام کو بھلا کے یہ ذہن میں ہو کہ جو مرضی دنیا میں کرتے رہو، کچھ بھی بعد میں اس کا رزلٹ نہیں ملنا مرنے کے، وہ لوگ دنیا میں تباہیاں بھی پھیرتے ہیں، لوگوں کے حقوق بھی مارتے ہیں اور زیادتیاں بھی کرتے ہیں، اور یہ چیز بدقسمتی سے آج ہم مسلمانوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی احکامات جو مسلمانوں کے لیے بیسیکلی، کیونکہ قرآن جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور وہ احکامات آغاز مسلمانوں سے سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھیں تو اکثر احکامات کو رد کرنے والے یا اس کے مخالف چلنے والے آج کل مسلمان ہیں۔ قتل و غارت، کسی کا خون کر دینا، پوری انسانیت کا قتل ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ہمارے ممالک میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح نماز کے متعلق جو فرض ہے 5 ٹائم، اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ وہ ایک دکھاوا، صرف ایک جیسے ایک روٹین کی بات ہوتی ہے نا کہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک کام لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد انسان کے اندر جو تبدیلی آنی چاہیے، دل میں نرمی آنی چاہیے، خوف خدا بڑھنا چاہیے، وہ بظاہر نظر نہیں آتا۔ بات کل ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ہر انسان جس کا خدا تعالیٰ کی ذات پہ پورا یقین ہے وہ مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میری مغفرت فرما۔ میں جب روز قیامت وہاں سوال و جواب کے لیے کھڑا ہوں تو میری مغفرت ہو، میرے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اس کے اوپر کل ایک ویڈیو دیکھی جو پہلے بھی ایک دفعہ شیئر ہو چکی ہے کہ کسی دوست نے، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے اپنے کسی رہنما کا یا کسی بزرگ کی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی
ان کے سوال پہ کہ بھئی مغفرت کے لیے کوئی طریقہ بتائیں کہ میری مغفرت ہو جائے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ یہ تو بڑا ہی آسان کام ہے، یہ تو اتنا آسان ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ مغفرت تو پوری دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے، یہ کیسے اتنا آسان؟ تو انہوں نے کہا دیکھو، جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہیں، تو کبھی اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے کتنے دنیا کے انسان ہیں جن کو ہم نے خود معاف کیا ہوا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے اختلافات، اور یہ چھوٹے چھوٹے رشتوں کے مسائل، چھوٹے چھوٹے میاں بیوی کے تعلقات، دنیا کا لین دین، ہمسایوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا، بچوں کی باتوں پہ جھگڑا، یہ والی چیز جو ہے، اس کو جب ہم اپنے اندر ٹٹولتے ہیں تو پوری دنیا مسائل کا شکار، اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے راضی نہیں۔ اپنے رب سے ہم معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، اور یہی معاملہ جب ہمارے اوپر آتا ہے تو ہم انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں کہ جو دوسرا بندہ ہمارے سے زیادتی کر جائے۔ یہ نقطہ اتنا اہم تھا کہ انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان جس نے کبھی آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، آپ کا حق مارا ہو، یا آپ سمجھتے ہوں کہ اس نے آپ کو کسی معاملے میں تکلیف پہنچائی ہے، مثلا چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، کوئی آپ کا پیسہ مار لیا، کوئی رشتے جو نبھانے والے ہوتے ہیں اس میں کوئی زیادتی ہو گئی ہے، یا کسی ہمسائے نے کوئی آپ کی پارکنگ میں گاڑی غلط کھڑی کر دی ہے، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، کسی نے آپ کا رستہ آگے سے کاٹ لیا ہے، اور ایسی باتوں پہ عام طور پہ دنیا کا کوئی بھی انسان جتنا بھی وہ پہنچا ہو، نیک ہو، بزرگ، ٹیمپرری طور پہ اس کے دل میں ایک دم بڑا غصہ آ جاتا ہے، اور وہ مطلب کوئی نہ کوئی الفاظ اس کے دل سے نکلتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کیسا بیوقوف انسان ہے، اس نے یہ کر دیا، کیسا عجیب انسان ہے، اس کو اتنی شرم نہیں ہے کہ یہ کیسے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ اگر دل سے انسان باقی انسانوں کے لیے نکال دے، صاف کر دے، اور یہ دعا کرے کہ اے اللہ، میں نے دنیا کے ہر انسان کو، ہر انسان اور ہر جو بھی مخلوقات ہے تیری پیدا کردہ، ان سب کو میں نے بالکل معاف کر دیا، اور میرے دل میں ان کے لیے ذرہ بر بھی کوئی کرودھ نہیں، کوئی کسی قسم کا نیگیٹیوٹی نہیں ہے کہ وہ بندہ ایسا ہے یا اس نے۔ تو پھر دیکھو، خدا جو پیدا کرنے والا ہے، جو کہ پوری کائنات کا مالک ہے، وہ آپ کو کس طرح معاف نہیں کرے گا؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ جس کے اندر دل بھی ہے، جذبات بھی ہیں، اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اور وہ محسوس، لیکن اس نے میرے لیے، میری خاطر، میری پیدا کردہ مخلوق کو معاف کر دیا، اور اس کا دل بالکل آئینے کی طرح صاف ہو گیا، جو بھی اس کو تکالیف پہنچی میری مخلوق کی طرف سے، تو وہ مالک جو رازق ہے وہ آپ کو بھی معاف کر دے گا، وہ آپ کے تمام گناہ، تمام کوتاہیاں جو آپ سے ہو چکی، ان کو بھی صاف کر دے گا۔ یہ نقطہ ایک صرف بات کی حد تک نہیں ہے، یہ ایک لوجیکلی بھی بڑا اہم نقطہ ہے۔ انسان کی عقل اس کو تسلیم کرتی ہے کہ واقعی ایسا ممکن ہے کہ ایک خدا جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے سب کچھ۔ تو جب اس کے آگے ایک بندہ گڑ گڑا کے کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے پروردگار، میں نے تمام کائنات کو، تمام انسانوں کو جنہوں نے کبھی بھی مجھے تکلیف پہنچائی کسی بھی لحاظ سے، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، میرا دل ان کے لیے صاف ہے، تو اے خدا تو مجھے بھی معاف کر دے۔ تو دیکھیں پھر خدا تعالیٰ کی معافی اور خدا تعالیٰ کی مہربانیوں یا عطایات کا نمونہ انسان کو خود بخود ایک تشکی، جس کو کہتے ہیں نا تسکین قلب، ایسا میسر ہوگا جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی آپ کی زندگی جو ہے وہ خوشیوں کا گہوارہ بننا شروع ہو گئی ہے۔ بہرحال بات چیت لمبی ہو گئی، انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کہ کسی موضوع پہ پھر دوبارہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے۔
اور زندگی بھرپور جینے کا موقع دے، کیونکہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس کو ہنس کے جینا چاہیے اور انجوائے کر کے جینا چاہیے۔ اللہ حافظ جی۔